جہاں تک نہ پہنچی ہو آوازیں وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام حکایات صدق و وفا کے ساتھ MTA جرمنی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، گزشتہ پروگرام کی طرح آج بھی یہاں اسٹوڈیوز میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم مولانا کمال یوسف صاحب۔ آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں، واقف زندگی ہیں، اور اسکینڈینیوین ممالک کے پہلے مبلغ ہونے کا اعزاز بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کو حاصل ہے۔ لمبا عرصہ آپ کو بطور مبلغ انچارج خدمت کی توفیق ملی، اور آج کل صدر دارالقضاء ناروے اور سویڈن کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ مولانا، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین محترم، اس سے قبل کے گفتگو کو یہاں اسٹوڈیوز میں آگے بڑھائیں، گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کیسے پیسے ادا ہوں گے، کیسے پرنٹر کو واپس کریں، کیسے یہ بکے گا؟ اب بظاہر ہے، اب میں سوچتا ہوں کہ یہ ہمت کیسے ہوگی کہ حضور کو لکھ دیا کہ قرآن شاہ۔ ایک پرنٹر نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ مجھے دے دیں، میں شائع کر دوں گا۔ تو حضور نے اس کی منظوری دے دی، تو ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، ہمارا تو ایک دھیلا بھی نہیں لگا۔ یہ ٹائپ رائٹر میں نے لکھا مرکز کو کہ میں لینا چاہتا ہوں۔ ان کیا جی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سیکنڈ ہینڈ ٹائپ رائٹر کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ فن لینڈ بھی شامل ہے اور آئس لینڈ بھی شامل ہے۔ اب تو 5 ملکوں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعتیں بھی ہیں، مشن ہاؤس بھی ہیں۔ الحمدللہ۔ جی معزز ناظرین، ابھی آپ گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرما رہے تھے، یہاں گفتگو کو اسٹوڈیوز میں آگے بڑھاتے ہیں۔ مگر مولانا، بات ہو رہی تھی پاکستان ہجرت کی، اور اس ضمن میں جو واقعات تھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، وہ آپ بیان فرما رہے تھے۔ اس زمانے میں اس کے بعد فرقان فورس بھی قائم کی گئی، اور اس میں بھی آپ کو خدا تعالیٰ نے موقع دیا خدمت کا۔ ہماری نوجوان نسل کے لیے مختصراً یہ فورس کیا تھی، اور آپ کو اس میں کن خدمات کی توفیق ملی، بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں، یہ حضرت مسلم موعود کا کمال تھا۔ آپ ویسے بھی کشمیر موومنٹ کے بانی تھے ہندوستان میں، صدر کشمیر کمیٹی جو پہلے تھے۔ بالکل، بلکہ جو اصطلاحات آپ نے کی ہیں اس سے بڑھ کر ابھی تک نہیں ہوئی، اور اسی سے میں نے خیر ظفر اللہ خان صاحب کو بھی نام آ جاتا ہے۔ انہوں نے جتنی محنت کی ہے یونائٹڈ نیشن میں، اس کے بعد مطلب اس کے بعد زیرو ہے، ٹوٹل خلا ہے۔ تو حضور جب پاکستان تشریف لائے تو حضور کو بہت زیادہ فکر تھی کہ کشمیر کا کیا بنے گا۔ حضور کو خیال تھا کہ فوراً ایک کمیٹی بنا دی جائے، اعلان کر دیا جائے، لیکن بہرحال وہ ہم نے سستی کی، پاکستان جیسے ملک ہے ویسے ہی تھا۔ تو حضور نے پھر والنٹیئرز پیش کیے کہ ہم کشمیر کے جہاد میں ہم بھی شامل ہوں گے، تو ان کی اجازت مل گئی۔ اب وہ والنٹیئرز کے لیے آفیسر چاہیے تھے جو ٹریننگ دیں، وہ چھٹی پہ آ گئے، جتنے بھی MD تھے اس میں خاص طور پر کرنل کیسرانی صاحب تھے، بڑے قابل شخص تھے، یہ بھی آگے۔ پھر ہمیں جامعہ میں جو نئے ہم آئے تھے پاکستان قادیان سے، ان کی اکثریت بھی انہوں نے والنٹیئر، اس میں بھی تھا، چھوٹی عمر تھی ہماری۔ تو پہلے ہمارے سرائے عالمگیر 3 ہفتے کی ٹریننگ تھی، فوجی ٹریننگ تھی۔ اس کے بعد پھر باکسر چلے گئے، باکسر کا محاذ ہم نے سنبھالا ہوا تھا۔ تو میں وہاں کہیں 6 مہینے رہا ہوں، پھر مجھے ٹریننگ دی گئی چھوٹی 3 انچ مارٹر سے کہتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اس کی حفاظت کی، اور وہ کشمیر کے وہ علاقے جو جیتے گئے ہیں ان میں سے یہ واحد علاقہ ہے جو اب پاکستان کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت، ہماری اس قربانی کو قبول کیا، اور پاکستان کا حصہ ہے۔
الحمدللہ یہ بھی بڑی تاریخی بات ہے، کیونکہ آج کی نوجوان نسل جو پاکستان کی ہے اس کو خاص طور پر اس تاریخ سے جو احمدیوں کا اور جماعت احمدیہ کا کردار ہے اس سے عمدن میں سمجھتا ہوں کہ رکھا جاتا ہے اندھیرے میں. تو ماشاءاللہ آپ نے بھی اس فورس میں جو کشمیر کے محاذ پر لڑی تھی اس میں خدمت کی توفیق پائی. ربوہ کے قیام کی جو باتیں ہیں وہ ہم نے الحمدللہ دیگر بزرگان نے بھی اس پروگرام کے مختلف حصوں میں بیان فرمائی ہیں. آپ کی جو یادداشت ہے اور یا کوئی خاص ہدایت جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بیان فرمانا چاہیں ربوہ کے قیام، زمین کی تلاش وغیرہ کے سلسلے میں؟ دیکھیں حضور جب بنیاد رکھی ہے تو ہم تو اس وقت امنر میں تھے، سارا جامع آیا ہوا تھا، میں بھی اسی میں تھا. پھر جو حضور نے دعائیں کی وہاں بنیاد رکھتے وقت ربوے کی، اس میں بھی ہم شامل ہوئے. پھر حضور خود تشریف لائے تھوڑی دیر کے بعد. تو حضور نے جس رنگ میں نگرانی کی ہے، اور حضور کو اس وقت فکر یہ تھی کہ قادیان میں جب عمراء آنے شروع ہوئے تو انہوں نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنانی شروع کی، تو زمین کی قیمت بڑھ گئی. پھر غرباء کا آنا مشکل ہو گیا. تو حضور کو یہ خیال تھا کہ کوئی بڑی کوٹھی نہ بنے، کوئی امیر لوگ نہ آ جائیں تاکہ یہ زمین مہنگی نہ ہو جائے. لیکن تعجب ہے کہ حضور کی زندگی میں ہی بڑی بڑی کوٹھیاں بننی شروع ہوئی اور بنتی جا رہی، اور وہ روک نہیں بنی جو بڑی کوٹھیاں تھیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو عوام ہے اس کے رزق میں فراخی بخش دی الحمدللہ. تو ہم تو خیر احمد نگر میں رہتے تھے، تو جمعہ پڑھنے حضور کے پیچھے آ جاتے تھے. حضور نے اسی زمانے میں غالباً سورہ کاف کا مریم یا سورہ کاف کا درس دیا، اس درس میں بھی ہم شامل ہوتے رہے. تو حضور کو کنسٹرکشن میں بھی حضور کی بڑی تیزی تھی کہ جلدی سے جلدی ہو. لیکن اس وقت تو جو زمین ایسی تھی، کلر تھا اس میں بڑا، تو اس میں تو وہ جوتیاں بھی مہینے سے آگے نہیں چلتی تھیں، وہ بالکل ہی پاؤڈر ہو جاتی تھی کلر. اور پھر جو مکان بنے ہوئے تھے تو خاص طور پہ جب صبح ہم اٹھتے تھے تو خیال ہوتا تھا کہ میری جوتی میں وہ کیا کہتے ہیں، بچھو کہتے ہیں، بچھو نہ نکلا. وہ بچھو عام پھرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ دیکھیں کہ اسی زمانے میں ایک پاکستان کا بھی تھا، وہ کیا کہتے ہیں منصوبہ، ایک پتہ نہیں تھل میں یا کہاں ایک شہر آباد کرنے کا. تو ان سے تو شہر آباد نہیں ہوا، اور یہ غریبوں نے پہلے شہر آباد کر لیا الحمدللہ. اور آج اسی کلر کی زمین کو اگر آپ جب پل کراس کرتے ہیں جناب کا، تو اگر آپ ایک نظر دوڑائیں تو پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات کو چھوڑ کر اس علاقے میں ریجن میں شاید ہی کوئی اوپر سے علاقہ جو ہے اتنا سرسبز دکھائی دیتا ہو. محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور حضرت مسلم موعود کی وہ دعائیں ہیں جو آپ نے بنیاد رکھتے ہوئے فرمائی کی تھیں. اس کے بعد ذرا سا واپس لوٹتے ہیں اور بلکہ آگے بڑھتے ہیں. باتیں تو اتنی زیادہ ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے، اور خاص طور پہ ذکر ہو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بے شک وہ بہت ہی طویل ہو سکتا ہے. خلافت ثالثہ میں اب آپ ڈینمارک میں موجود ہیں اور حضور کا دورہ ہوتا ہے خلیفہ بننے کے بعد، وہ ذرا کیا وقت؟ اصل میں یہ حضور کا پہلا دورہ تھا خلافت کے بعد میں، میرا ہاں پہلا ہی تھا. تو حضور مجھے یاد نہیں کہ حضور نے لنڈن کیا تھا یا ہالینڈ میں کیا تھا، مجھے یہ یاد نہیں ہے. لیکن بہرحال مسجد کا افتتاح جو ہے حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے فرمایا. اس زمانے میں ایک مشنری کلب تھی یا کہنا چاہتے موومنٹ تھی ڈنمارک کی، عیسائیوں کی. وہ مڈل ایسٹ میں رہے، اسلامی ملکوں میں رہے. انہوں نے درخواست کی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. وہ 10 مشنری تھے جو حضور کو ملنے آئے مسجد میں. تو ایک تو مشہور ان کا سوال یہ تھا، وہ خلیفہ کا جماعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو حضور نے کہا کہ یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، جو جماعت اور خلیفہ ایک ہی چیز ہے. تو وہ غالباً ان کی کوئی نیت ہوگی کوئی عصب کے جواب سے کوئی منفی پہلو نکالنا، تو وہ تو بیچارے وہاں چپ ہو گئے. لیکن جب وہ جانے لگے اور بھی کئی سوال کیے انہوں نے، تو حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ چیلنج ان کو پیش کیا
کہ قرآن مجید کے مقابل میں یا سورہ فاتحہ کے مقابل میں آپ کون سی تعلیم پیش کر سکتے ہیں بائبل سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے یا نیو ٹیسٹمنٹ سے. وہ جب حضور نے ان کو پیش کیا تو حضور فرمانے لگے مجھے بعد میں کہ میں نے ان کو چیلنج تو کر دیا ہے، لیکن اگر وہ کہیں کہ وہ کہاں ہے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ، تو حضور نے پھر حضرت مسیح کا سارا کلام جو تھا سورۃ فاتحہ کے بعد اس کو انگریزی ترجمہ کروایا. تفسیر جو حضور نے ہاں بیان جی، وہ فرمائی انگریزی میں آ اچھا. گئی تاکہ یہ ان کو پیش کیا جائے. ماشاءاللہ. تو یہ پھر حضور کا ایک بڑا چیلنج تھا ان کو، جس کا انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. اور حضرت خلیفۃ المسیح کے زمانے میں پھر وہ 7 سالہ جبلی بھی منانی تھی. تو اس کے بعد میں پھر حضور نے سویڈن میں مسجد بنانے کے لیے فرمایا کہ آپ وہاں زمین ڈھونڈیں. تو وہاں جو ٹاؤن کمیٹی تھی میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی دو جگہ ہیں آپ دیکھ لیں. خیر ایک جگہ ہم نے کہا جی ہمیں یہ پسند ہے. خیر اس کا جو معاہدہ ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے اس کے سامنے ایسے ہی کاغذ پڑے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگا اچھا وہ جو 52 53 میں کیا ہوا، 74 میں کیا ہوا. میں نے کہا تمہیں کیا دلچسپی ہے؟ کہتے نہیں ہم نے تو آپ کے بارے میں رپورٹ اپنے امبیسڈر سے رپورٹ منگوائی ہے پاکستان سے، اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. تو اس نے پھر خود ہی بیان کیا کہ جی وہ اس میں رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جماعت اتنی پڑھی لکھی ہے، اگر ان کو فری ہینڈ دیا جائے تو ہر پروفیشن میں یہ نمبر 1 پہ ہوں گے. اس وجہ سے ہم ان کو روکنے کی کوشش کی ہے. یہ وجہ تھی فسادات کی. دوسری بات جو یہ ہوئی کہ اس نے کہا کہ ہمیں اپروچ کیا پاکستان نے، کہا کہ یہ پرسونا نان گراٹا ہیں، ان کو جگہ دانے. تو میں نے حضور کی خدمت میں لکھا کہ یہ اطلاع ہے. حضور نے کسی دوست کی ذمہ داری لائی کہ جا کے اسے کہیں کہ اچھا آپ نے پاکستان کے بعد بھی ہماری مخالفت شروع کر دی ہے، لیکن جس کو بھیجا تھا اس کو نہیں پتا تھا کیا کون سی بات ہے. اب اس نے جا کے کہہ دیا، ان کا نہیں میں نے تو سویڈن میں کسی کا دیکھا. اب اس کو بھی نہیں پتا کہ سویڈن کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ہماری پہلی مسجد بنی، بڑی کامیاب بنی. الحمدللہ. خلافت رابعہ کے بابرکت دور میں جو تاریخی واقعات ایسے ہوئے ہوں جو آپ کو وہاں پر اسکینڈینیویا کے حوالے سے آپ بیان فرمانا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیں جی حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تشریف جب خلیفہ بنے ہیں اس کے چند مہینوں کے بعد ہی تشریف لے آئے تھے. تو ناروے میں حضور نے ہم نے بیعت بھی کی، پہلا موقع تھا حضور سے ملنے کا. اور پھر حضور نے کہا کہ جو مجلس شورا پہلے قادیان اور روے میں ہوتی تھی اب ساری دنیا میں ہوا کرے گی. ریڈیو کا قیام بھی تو آپ کو نہیں، ریڈیو کا قیام جو تھا وہ حضرت مسیح ثالث کی خواہش تھی کہ ہمارا ایک ریڈیو ہو. ساری وہ کئی جگہ حضور نے کوشش کی، تو ہم نے بھی کوشش کی، ہمارا بہرحال بن گیا. سب سے پہلے جو ریڈیو اسٹیشن بنا ہے وہ ناروے نے بنایا ہم نے، ہمارا اب بھی چلتا ہے ہمارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس وقت بلکہ خلافت رابعہ کا وہ واقعہ بھی خاص طور پہ جو آپ نے پروگرام سے قبل بیان فرمایا تھا، میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین بھی اس کا حظ اٹھائیں، کیونکہ خلافت سے متعلق بات کوئی بھی ہو احمدی کی روح کھل جاتی ہے اس سے. وہ جو کھانا حضور لے کے تشریف لے گئے کہ کس نے بنایا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ تو مہمان نوازی کی حضرت خلیفہ مسیح ثالث کے زمانے میں شروع ہوئی. وہ دورے پہ تشریف لائے تھے، کئی دفعہ تشریف لائے ہیں. تو حضور کا جو کھانے کا پسندیدہ چیزیں، حضور کا اپنا ایک ذوق تھا. حضور تیز مسالہ مثلاً پسند نہیں فرماتے تھے، اور بھی کئی چیزیں تھیں. تو ہمارے جتنے بھی والنٹیئرز تھے وہ ان کو پتہ تھا کہ حضور کو کیا چیز پسند ہے کیا چیز نہیں پسند ہے. تو حضرت خلیفہ رابع تشریف لائے تو اسی طریقے سے ہم نے پروگرام جو بنایا ہوا تھا، کھانا پیش کیا. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے،
تیسرے دن ہوا تو حضور نے وہ کھانے کا ڈش اٹھایا ہوا کہ یہ کس نے بنایا ہے، تو ہم تو ڈر گئے کہ حضور کی ناراضگی سے. تو ان کے حضور نے لجنا نے بنایا. حضور نیچے تشریف لے گئے. لجنا نے کہا ٹھیک ہے کس نے بنایا، تو ان کے جس نے بنایا کہنے آج تو بہت اچھا بنا ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو لجنا کی خاتون بنا رہی تھی کھانا، وہ مسالہ بھون رہی تھی، اس کو کوئی کام یاد آ گیا، وہ چلی گئی، ایک دوسری عورت آئی، اس نے اتنا ہی دوبارہ ڈال دیا. تو وہ آپ تیز اس کو سبز مرچ بہت استعمال فرماتے تھے، اسی طرح ادرک بہت استعمال کرتے، تو حضور اس دن خوش ہو گئے. اچھا، حضرت خلیفۃ رابع رحمہ اللہ کا جو بھی ذکر خیر ہے، اس میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور باہر تشریف لے گئے. وہاں جو بھی ناروے کی خوبصورت مقامات ہیں ان میں سے ایک جگہ پر تشریف لے گئے. تو لمبا سفر تھا، رات میں 12 بجے کے قریب پہنچے، بلکہ ایک کار پیچھے رہ گئی. تو حضور کو اس کی بڑی فکر تھی، اس کی وجہ سے حضور بھی نہیں سوئے. پتہ نہیں وہ کب آئے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال میں تو 12:30 بجے کے قریب سو گیا. اب صبح کی نماز گرمیوں کے دن تھے، میں 3:30 ہوتی تھی یا 3:45 ہوتی تھی، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو اب صبح کی نماز کی اذان بھی میرے حضور نے خود دی. اور پھر جا کے ہر دروازے پہ حضور ناک کر رہے، جی آ جاؤ نماز کے لیے. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنی اچھی ان کے بچپن سے تربیت تھی، بہت محنتی تھے، اور بہت کم سونے کے باوجود حضور فریش رہتے تھے. تو نمازوں میں حضور کی جو حاضری تھی بہت، مطلب بلکہ حضور نے یہ کہا تھا کہ مجھے بخار ہے. میں ڈر گیا کہ شاید حضور نماز نہیں پڑھائیں گے، لیکن حضور ہمیں جگا رہے ہیں کہ ابھی بٹھواؤ نماز کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری قوتیں دی ہوئی تھیں. باجماعت نماز کے سلسلے میں تو بہرحال خلفاء کا عملی نمونہ جو ہے، موجودہ امام جو ہے ہمارے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، جب بھی جرمنی تشریف لاتے ہیں تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ کتنا لمبا یہ سفر ہے. کار کے ذریعے اگر کیا جائے تو سب سے پہلے حضور صرف میرا خیال ہے وضو کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد نماز. خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں اب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہمارے مبلغین ہیں ان کی تعداد کیا ہے، بڑھی ہے، کافی تعداد بڑھی ہے پہلے کی نسبت اسکینڈینیویا میں. تو وہ ہمارے ناظرین کے لیے اصل یہ ہے کہ خلافت ثالثہ میں ایک اس زمانے میں بڑی شارٹیج محسوس ہوئی تھی مبلغین کی. اس وقت مبلغین میں ہوتے تھے یہ انجمن کے مبلغ ہیں، یہ تاریخ جدید کے مبلغ ہیں، یہ 2 کلاسز ہوتے تھے اور آپس میں مکس نہیں ہوتے تھے. تو ایک تو حضرت خلیفۃ ثالث نے کہا کہ نہیں، اب ایک پول ہوگا، اس میں کوئی انجمن تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، میں پھر کروں گا. حضرت خلیفۃ ثالث میں ایک تقریباً ان کی پالیسی تو نہیں کہنا چاہیے، عادت تھی کہ حضور فیصلہ بہت دعاؤں کے بعد کہتے تھے. اگر ایک مبلغ کو انہوں نے جرمنی بھجوانا ہے تو اس کو وہ پہلے کہیں گے کہ کیا خیال ہے، تو میں وہ کینیا بھجوا دوں میں. تو پھر حضور رپورٹ منگواتے تھے لجنا سے کہ اس کی بیوی نے کیا کہا ہے. اور اس کے بعد مطلب دن نہیں بلکہ ہفتے بعد مہینے لگ جاتے تھے. تفسیر کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کس نے جانا ہے، کب جانا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا تمہیں میں لندن بھیج رہا ہوں. تو وہ ایک تو ویسے شارٹ کا زمان تھا. لیکن اب خلافت خامسہ میں جو مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ حضور نے اس پہ اتنی توجہ دی ہے جامعات کی طرف کہ جو واقعین نو ہیں ان میں سے اتنے پرسنٹ ضرور جامعہ میں جائیں. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اب ڈینمارک چھوٹی سی جماعت ہے، وہاں میرے خیال 3 مبلغ ہیں یا 4 ہیں، اور اتنے ہی سویڈن میں ہیں، اور اس سے زیادہ ناروے میں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت خلیفۃ الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے بارے میں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عجیب غریب قسم کی اتنی نصرت ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، حضور کی یہ خواہش تھی، حضور نے خواہش کے لفظ غالباً اس کو بیان کیا ہوا ہے
کوئی حکم کی صورت میں نہیں ہے کہ میری خواہش ہے کہ جو باشرہ چندہ دہندگان ہیں جماعت کے اس میں کم از کم 50% موسی ہونے چاہیے۔ اب ہوتا ہے کیا تھا کہ ہمارا مطلب اپنا جو چندہ ہے، چندہ عام جو ہے وہ چندہ وسیع سے دگنا ہوتا ہے، اور اس تاریخ کے بعد چندہ عام جو تھا وہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا، کم نہیں ہوا ہے، اور موسیوں کو چندہ اس سے دگنا تیگنا چوگنا ہو گیا۔ یہ عجیب دیکھو اللہ تعالیٰ کی کس طرح اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے کہ ایک شخص کی خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے اور وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خطبات کے لیے جو موضوع کا انتخاب ہے نا، اور کس وقت کے دینا ہے، اس پہ مجھے ہمیشہ حیرت آتی ہے۔ بعض سے آپ رمضان حضور یہ کہیں گے، وہ نہیں کہتے، اور پھر آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ حضور اگلے جمعے میں بات کہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ جو بدری صحابہ کا ذکر شروع کیا ہے، 313 جو عظیم شان واقعہ جو ہوا بدر کا، اس میں اتنی تفصیل کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب یہ موضوع حضور نے ایسے نکال لیا، بلکہ حضور نے اپنے خطبے میں اس دفعہ اشارہ بھی فرمایا تھا کہ اور مقاصد بھی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک جگہ پر یہ تاریخ بھی محفوظ ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ ترجمۃ القرآن کے سلسلے میں بھی خدا تعالیٰ آپ کو خدمت کی توفیق دے رہا ہے آج کل، اس کی بھی کچھ تفصیل اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان فرما سکیں۔ ہمارے جو تینوں زبانوں کے ترجمے ہیں یہ سارے ریوائز ہو رہے ہیں۔ سویڈن کا جو ترجمہ سویڈش ہے وہ ابھی ریوائز ہو کے مکمل ہو گیا، وہ حضرت مولانا شیر علی صاحب کے ریوائز ترجمے کے مطابق ہو چکا ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے۔ اس میں پھر وہ جو ہر صورت کے تعارف ہے حضرت سیر رابع کا، یہ بھی اب شامل ہو گیا، پہلے میں نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ خدا تعالیٰ سے نئی چیز ہے، کیونکہ اس صورت کو سمجھنے کے لیے جو حضور نے نوٹ لکھے نا بہت دلچسپ ہے، اور بہت مطلب لطف آ جاتا ہے اس کو پڑھنے کا۔ اور میرا نہیں خیال کہ کسی مفسر نے ترجمے نے اس طرف توجہ دی ہو۔ حضرت مسلم اور دی ہے، لیکن بہت تفصیلی نوٹ ہیں وہ۔ مثلا سورۃ البقرہ کا جو تعارف حضرت مسلم نے لکھا ہے وہ کئی صفحات پہ جاتا ہے، لیکن جس علمی رنگ میں حضرت خود سیر رابع نے کیے اس میں موجودہ زمانے کے جو مسائل ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی برکت پیدا ہو رہی ہے ترجمہ قرآن مجید میں کہ جو تعارفی نوٹس ہیں حضور کو وہ بھی ہمارے ترجمے میں شامل ہو رہے ہیں۔ بالکل، اس زمانے میں بھی حیرت انگیز تھا۔ ابھی گزشتہ دنوں خاکسار تفسیر صغیر میں ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کا لفظ جو ہے حضرت خلیفہ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بیان فرماتے ہوئے لکھا۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی بالکل یعنی ایٹم بم تو کا نام تو اس کا استعمال تو ایک دفعہ ہو چکا تھا، لیکن ہائیڈروجن بم کا کوئی تصور نہیں تھا۔ خلفاء اور کتنے آگے ہوتے ہیں اپنے علم الکلام میں۔ اسی طرح خلافت رابعہ میں جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے جو ترجمہ فرمایا ہے تفسیر جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، اس میں جدید جینیٹکس اور تمام وہ علوم جو بالکل آج کی جدید سائنس ہے اس کے حوالے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تمام تر برکتیں جو ہیں وہ خلافت کی برکتیں ہیں۔ میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، آپ نے صرف اس پروگرام میں شرکت کے لیے جو اسپیشل یہاں پر ہمارے لیے ہماری درخواست کو قبول فرماتے ہوئے سفر فرمایا، ناروے سے آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے لیے اور تاریخ کے حوالے بہت سارے تاریخی واقعات آپ نے کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور صحت میں برکت رکھے۔ ناظرین محترم، اس عاجزانہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام واقعات پر جو مولانا نے بیان فرمائے مختلف خلفاء کے حوالے سے بھی اور خدمات کے حوالے سے بھی، ان میں سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہم اپنا اپنا حصہ جو عمل کا ہے وہ تقدیر کرنے والے یعنی نکالنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز وہاں جا کے قرآن سنا